یہ جو فضل الرحمان ہے کس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ اس کے دماغی جو گند تھا، جو گٹر تھا، جو اس کی شخصیت کا اصلی چہرہ تھا، جو کہ اس نے ایک روپ دھارا ہوا تھا اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے، یہ بدبودار شخص آپ اس کی زبان دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ تو جو وعدے کیے گئے تھے اس کی ساری جو اس نے زمین گرم کی، جو اسلام آباد میں دھرنے دیے، جن کی فرمائشوں پہ دیے، وہ سب کچھ ڈوب گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تے مراسی دا منڈا کدی بھی چودھری نہیں بن سکتا، تہاڈا حال وہ ہے مولانا، تسی کدی بھی صدر مملکت کے خواب آپ کو کسی نے دکھائے تھے، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ ابھی جا کے فکر کرو کہ اگر اپنی سیٹ دوبارہ بھی آپ جیت سکتے ہو کہ نہیں، انشاءاللہ آپ کی ضمانت ضبط ہوگی۔ ابھی جو آپ نے بد زبانی استعمال کی ہے، مجھے آپ کی میں بالکل بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی والدہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں بولوں گی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو انہیں شرمندگی ہوتی آپ کو اپنا بیٹا کہنے پہ اور آپ کو پیدا کرنے پہ۔ اس دن پہ شرمندگی ہوتی جس دن تم پیدا ہوئے۔ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کے بارے میں سوچو، اگر تمہاری بیوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کی عزت کی جائے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی ماں، بہن اور بیٹی کے لیے یہ زبان استعمال نہیں کرتا جو غلیظ زبان تم نے استعمال کی ہے۔ تم نے اپنی اوقات دکھائی اور تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک بے شرم، اسلام سے، اسلامک ویلیوز سے، اسلامک اقدار سے تمہارا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نسل میں، تمہاری تربیت میں اچھا خاصا کھوٹ ہے اور کوئی کافی کمی رہ گئی ہے کہ تم سیاسی شکست کو برداشت نہیں کر سکے، اور ایک باولے اور پاگل پن کا تمہارا یہ عالم ہے کہ تم نے آ کے لوگوں کی ماؤں کو، بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور اوپر سے مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سارا دن ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے، اس کا جواب ہم کون سے صاف ستھرے الفاظ کے اندر دیں؟ ہم کیا کہیں؟ کیا ہم اس کی بھی ماں کو ایسے ہی گالی دیں؟ کیا ہم اس کی بھی بیٹی کو ایسے ہی گالی دیں؟ پھر دوسری جماعت میں جن کے یہ کرائے کے اوپر چل رہا ہے، جنہوں نے کوائنز کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے، یہ کوائنز والا گڈا، وہاں پہ پہلے اس نے محترمہ کے بارے میں بھی یہی کہ جی عورت کی تو حکمرانی ناجائز ہوتی ہے، تو اب جس جائز عورت کے ساتھ اب جائز حکمرانی کے جو آپ ماشاءاللہ سے اسٹیٹ شیئر کرتے ہو، اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ایک عورت کو مولانا کہہ کے پکارتے ہیں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ روشنی ڈالیں گے جو ان کے جلسے میں آتی ہے، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یا ایون میں تو مریم صاحبہ کو بھی بتاؤ، ان کو آپ کیا سمجھتے ہو، کس حیثیت سے دیکھتے ہو؟ کیونکہ وہ تو جلسے میں جاتی بھی ہیں، تقاریر بھی کرتی ہیں، اور ان کی پارٹی میں بھی کافی عورتیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو فرسٹریٹڈ ٹولہ ہے، ان کی زبان اور ان کی فرسٹریشن یہ بتا رہی ہے کہ ان کی سیاسی کشتی ڈوب چکی ہے، ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے، ان کی انویسٹمنٹ جا چکی ہے، اور انہوں نے جن کے اشاروں کے اوپر اس ملک کے اندر چھوٹے بڑے لانگ مارچ نکالے تھے، وہ ان کا تو اپنا اب ماشاءاللہ سے رفو چکر ہو گئے۔ اب آپ اپنا بندوبست کرو، آپ کا دن اسی طرح رفو چکر ہونے کا ہے جس دن الیکشن ہو گیا۔ آپ کے آنے والی نسلوں کی سیاست دفن ہے انشاءاللہ۔ مولانا فضل الرحمان، تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے، تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، ماں نہیں تھی گھر کے اندر۔ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف ایف آئی آر لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے۔ آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے۔ اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے۔ اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اس نے ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو۔ آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں۔ یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے کہ مولانا فضل الرحمان تم ٹھہرو، تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے،
اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا, تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا.